السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور آیت نمبر 43 میں جیسے کہ ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو کچھ نصیحتیں کی جا رہی تھیں کہ انہیں کیا کیا اختیار کرنا ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر بنی اسرائیل سے مراد یہود مدینہ ہے. کون مراد ہے؟ یہود مدینہ، یعنی مدینہ میں رہنے والے جو یہود تھے وہ مراد ہیں بنی اسرائیل سے. چنانچہ بنی اسرائیل کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی نعمت کو یاد کریں اور اب اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے وہ پورا کریں، تو اللہ بھی ان کے عہد کو پورا کرے گا. اسی طرح ایمان لائیں، جو نبی لے کر آئے ہیں اسی طرح نبی پر بھی ایمان لائیں، اور اللہ کی آیات جو نبی لے کر آئے ہیں انہیں تھوڑی قیمت میں نہ بیچیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے حق کو باطل سے نہ ملائیں، اور حق کو جو ان کے پاس ہے اسے نہ چھپائیں. اور اسی طرح لاسٹ آیت میں جو ہم نے بیان کیا تھا، آیت نمبر 43 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمُ السلام وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. 3 نصیحتیں تھیں کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. میں نے بتایا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ نماز اور زکوٰۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنی اسرائیل میں بھی موجود تھا، پہلے زمانے میں بھی موجود تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اب صرف امت محمدیہ کو دی گئی، بلکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے جملہ کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں. یعنی نماز اور زکوٰۃ اب کی نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی تھی. اسی طرح روزہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، اس امت سے پہلے امت پر بھی تھا. چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت آپ یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ بھی کیا تھا، پہلے موجود تھا اور پہلے فرض کیا گیا تھا دوسری امتوں پر بھی. اسی طرح حج کے بارے میں بھی آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں. اور حج کے تعلق سے بھی موجود ہے کہ پہلے سے وہ چیز موجود تھی. تو اس امت کو بھی یہ چیزیں دی گئیں، لیکن کچھ خاص چیز جو امت محمدیہ کو دی گئی وہ کون سی تھی؟ 5 نمازیں جو اللہ رب العالمین نے کس کو دی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے، اور بلا کر باقاعدہ دی، بلایا، اس کے بعد یہ 5 نمازیں دیں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر رہے تھے کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ان نمازوں میں تخفیف کرا دیجئے. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم پر بھی کتنی تھیں، 1 تھی یا 2 تھی، ایسا کچھ نہیں کہہ رہے تھے. کہہ رہے تھے میں وعلیکم السلام میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ جس نے تھوڑے اعمال کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ کی امت 5 نمازوں کو کیسے قبول کر لے؟ تو انہوں نے 5 نمازوں میں بھی تخفیف کی بات کی، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس یہیں تک، ٹھیک ہے. تو 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں تک اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے عطا کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے نماز قائم ہوتی اور کس طرح سے زکوٰۃ ادا کی جاتی، اس کا ذکر نہیں. لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہاں پر رکوع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، رکوع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. یہ وہی رکوع ہے کہ جب ہم قیام کے بعد، پہلے قیام کے بعد جو ہم رکوع میں جاتے ہیں، جھکتے جو ہیں،
جس میں ہم گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس رکوع کا ذکر کس کے لیے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو نماز تھی اس میں رکوع تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بنی اسرائیل کی جو نماز تھی اس میں کیا تھا؟ رکوع تھا۔ کس سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ زکوٰۃ دینا، چنانچہ یہود نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی اور سود کھانا شروع کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں ڈانٹا کہ نہیں، آپ یہ حرکتیں نہ کریں، بلکہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اس کے بعد اگلی نصیحت اللہ رب العالمین نے کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ الناس بالبر۔ ترجمہ کریں، حمزہ مانے آ مانے کیا، تأمرون تم سب حکم دیتے ہو، الناس کس کو حکم دیتے ہو؟ لوگوں کو۔ پھر کیا ہے؟ بالبری کس چیز کا حکم دیتے ہو؟ نیکی کا۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ پھر کیا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ واو مانے اور، وعلیکم السلام، تنسونا نسیہ سے، نسیہ مانے ہوتے ہیں بھولنا، نسیہ نون سین یا بھولنا، اور تم سب بھول جاتے ہو۔ کس کو بھول جاتے ہو؟ انفسکم۔ انفس یہ نفس کی جمع ہے، نفسن کی جمع انفس، مانے جان یا ذات یا نفس، ٹھیک ہے؟ اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ واو مانے اور، انتم تم سب، انتا تو، انتم تم سب، تتلونا دیکھیے یہ ہے تلا یتلو سے، تلا یتلو مانے تلاوت کرنا، پڑھنا، تتلونا تم سب تلاوت کرتے ہو۔ کس چیز کی تلاوت کرتے ہو؟ کتاب کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا افلا تعقلون۔ وعلیکم السلام۔ افلا تعقلون، حمزہ مانے کیا، اب مانا کیا، فا مانے تو، لا مانے نہیں، تعقلون یہ عین قاف لام سے ہے، لکھ دیتا ہوں، عقل یعقل مانے ہوتے ہیں سمجھنا، عقل مانے سمجھنا، عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو اسی سے ہے، اسی لیے ہم کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں عقل رکھنا، عقل مانے عقل رکھنا۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل، کیا تو نہیں عقل رکھتے؟
دیکھیے ترجمہ دیکھیں، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اب یہاں پہ ہم جب ترجمہ کریں گے اس کا ایسے کریں گے، اس حال میں کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. یہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم اصول بتایا ہے اس امت کے لیے بھی. ہم تو اس امت میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو اس امت والا ذخیرہ چاہیے. حالانکہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے احکام ہیں، یہ ہمارے لیے بھی احکام ہیں. اللہ نے کہا کیا تم لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہو، بھلائی کی بات بتاتے ہو. میں اس کا تھوڑا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. کچھ یہودی علماء تھے مدینہ میں، وہ جو لوگ ایمان لے آتے تھے یا کچھ ایسے عرب لوگ تھے ان سے کہتے تھے ہاں تم نے دین حق اختیار کر لیا ہے. کیا کہتے تھے؟ تم نے دین حق اختیار کر لیا ہے. لیکن پھر اپنے لوگ جو ہوتے تھے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے تم صحیح ہو، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو، جنہوں نے اختیار کر لیا اختیار کر لیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. تو اس بھلائی سے کیا بات مراد ہے؟ اللہ کے نبی پر ایمان لانا. اس بھلائی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی پر ایمان لانا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، یعنی کہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، جن لوگوں کو اصل دعوت پہنچنی تھی، جن لوگوں کو اصل اسلام قبول کرنا تھا، ان لوگوں کو کیا نہیں بتاتے ہو کہ یہ حق دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ ایسے یہود کے کچھ ایسے علماء تھے جو ایسا کرتے. چلیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ مشہور حدیث ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی بچے کا انتقال ہو رہا تھا، مطلب موت کے قریب بچہ ہے. بچہ نہیں ہے، ایسا شخص ہے جو مکلف ہے جیسے ہم اور آپ ہیں. وہ یہود، اس کے والد یہود. اب اللہ کے نبی پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کے وقت. کہتے ہیں کہ اے لڑکے اسلام قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد سے کیا کر لوں؟ مشورہ کر لوں، والد سے بات پوچھ لوں. میں بغیر والد کے مشورے کے آگے نہیں بڑھ سکتا. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اے والد کیا میں اسلام قبول کر لوں؟ کیا ان کی بات مان لوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو کہا جاتا ہے، والد کہتے ہیں کہ ہاں اطیع ابو القاسم کی بات مان لو. لہذا وہ اسلام قبول کر. لیکن کیا اس کا باپ ایمان لایا؟ یہ ہے اصل. اتأمرون الناس بالبر، بچے کو تو بھلائی کا حکم دے دیا کہ اسلام قبول کر لو. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول گئے. آپ نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو ابو القاسم دین لائے ہیں وہ کون ہے؟ وہ کون سا دین ہے؟ سچا دین ہے، برحق دین ہے. تبھی تو آپ نے کہا بچے سے کہ اطیع ابو القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان لو، قبول کر لو. تو یہ آیت اس حدیث کی تشریح کرتی ہے. یہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ نیکی سے مراد سمجھ میں آیا؟ اسلام میں داخل. حالانکہ اگر اس کا عمومی معنی لیا جائے تو کوئی بھی بھلائی کا کام، ہر طرح کا بھلائی کا کام داخل ہو جائے گا. ابھی میں عمومی معنی میں بھی جاؤں گا، ابھی تو پس منظر کو بتا رہا ہوں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو. اور آئے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن اور تورات. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو. لیکن اگر تھوڑا سا ڈیپ جایا جائے تو تورات بھی داخل ہے اور قرآن بھی داخل ہے، سب داخل ہے. یعنی وہ کتابیں جن میں سب کچھ برحق ذکر ہے، نبی کا بھی ذکر اور نبی کے اصحاب کا بھی ذکر. میں نے پہلے بتایا تھا کہ نبی کا بھی ذکر موجود تھا تورات میں اور انجیل میں، اور ان کے اصحاب کا بھی ذکر موجود تھا تورات اور انجیل میں. محمد الرسول اللہ، یاد ہوگا آپ لوگ. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. پھر بھی اس طرح سے کرتے ہو کہ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ برحق دین یہی ہے، سچا دین یہی ہے، اور پھر لوگوں کو بھی اس چیز پر ابھار بھی دیتے ہو، تو کیوں اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، پھر اللہ نے کہا فَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے. دیکھیے عقل جو ہوتی ہے وہ اچھے اور برے میں فرق بتاتی ہے. عقل کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے. تبھی تو ایک انسان جو ہوتا ہے وہ
اپنے لیے بھلائی کو ڈھونڈے. آپ تصور کریں کہ تورات، انجیل اور اس میں اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ بھلائی کا کام اختیار نہیں کیا، شیطان نے غلط بات اختیار کی. اسی طرح فرعون نے اس طرح معاملہ کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے تکبر کیا، کسی نے بات نہیں مانی، تو ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. تو اگر آپ ان مثالوں کو پڑھیں اور یہودی ان مثالوں کو پڑھیں تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی مصائب آئیں، اتنی بڑی پریشانیاں آئیں. کس بنیاد پر آئیں؟ نبی کو نہ ماننے کی بنیاد پر. تو کیوں نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ تو ایک ادنا سا طالب علم وہ اگر ان مثالوں کو پڑھے گا، وہ کائنات میں غور کرے گا، وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے یہ کائنات چل رہی ہے، کس طرح سے اچھائی اور برائی کا نظام چل رہا ہے، تو سب سمجھ میں آئے گا اور وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. اسی لیے بہت سے اسلاف میں سے بہت سے لوگ کیسے اللہ رب العالمین کو پہلے معرفت کرتے تھے، وہ اللہ کو پہچانتے تھے، وہ اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. دیکھیے پہچاننا بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا شروع کر دیا جی تو زندگی کے معاملات آسان ہوں گے. اپنی عقل کا استعمال دین اور شریعت میں جی کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں، دین اور شریعت کو سمجھنے میں کرنا ہے. اپنی عقل کا استعمال دین اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں، اپنی باتوں کو، اپنی خواہشات کو جی دین اور شریعت کو موڑ کر اپنی خواہشات لانے کے لیے نہیں، یا اپنی خواہشات کے مطابق دین اور شریعت کو کرنے کے لیے عقل کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ آپ عقل اس لیے رکھیں تاکہ کیا کریں؟ دین اور شریعت کو موڑ موڑ کر جی اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیں. یہی تو سب کر رہے ہیں، یہی سب کر رہے ہیں. عقل کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ عقل کا استعمال صرف ان بنیادوں پر ہو رہا ہے جس بنیاد پر ان کی خواہشات ٹکراتی ہیں دین سے. جی کوئی حلالہ کے نام پر حرامہ کیا جا رہا ہے، عقل کا استعمال کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ دین اور شریعت کا کھلواڑ کر دیا. اسی طرح انہوں نے کھلواڑ کر کے بریلوی علماء نے کیا کر دیا؟ بدعات کو قرآن سے ثابت کیا. نعوذ باللہ من ذالک. جو اللہ رب العالمین نے چیزیں نازل نہیں کی تھی، جو چیزیں نہیں تھی شریعت میں، انہوں نے ان چیزوں کو لا کر، ان چیزوں کو اختیار کر کے ثابت کہاں سے کیا؟ قرآن سے. کیسے ثابت کیا؟ افلا تعقلون. انہوں نے عقل کا استعمال کہاں کیا؟ تو عقل بہت عظیم چیز ہے، لیکن اگر خیر میں استعمال ہوگی تو عظیم چیز ہے. اگر شر میں استعمال ہوگی تو اس سے بدتر چیز کوئی نہیں ہے. اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شر میں عقل کو استعمال کیا. خواہشات نفس کے مطابق آپ کا دین نہیں چلے گا. آپ کو اپنی خواہشات کو دین کے مطابق بنانا پڑے گا. خواہشات کو موڑ کر دین اختیار کرنا ہے، نہ کہ دین کو موڑ کر خواہشات اختیار کرنی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو افلا تعقلون، تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ. آئیے اب اس کا عمومی معنی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھلائی کا کوئی شخص حکم دے اور وہ اس بھلائی کو نہ کرتا ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا کوئی انسان کسی برائی سے روکے اور وہ خود انسان اس برائی میں ملوث ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ جی کیا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. اچھا میری کچھ باتوں کا جواب دیں. کیا انسان کامل ہے؟ ہر انسان خطا کار ہے کہ نہیں؟ اگر سب انسان خطا کار ہیں تو بھلائی اور برائی کا حکم جی بھلائی سے کون روکے، بھلائی کا حکم کون دے، برائی سے کون روکے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں کہ اگر کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا سب پاک ہیں؟ کیا سب مکمل ہیں؟ جو بھلائی کا حکم دیتا ہے وہ مکمل شخص ہوتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. دیکھیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اللہ عالم اس کی تصحیح تضعیف میں معاملہ ہے، لیکن میں اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص جہنم میں گھمایا جا رہا ہوگا جہنم میں، اور اس کی انتڑیاں باہر آ رہی ہوں گی. اندر کا جو حصہ ہے وہ باہر نکل کے آ رہا ہوگا اور اسے گھمایا جا رہا ہوگا جہنم میں. تو لوگ اس کے پاس آ کر اکٹھا ہو جائیں گے، کہیں گے ارے آپ تو وہ ہیں جو ہمیں اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. جی آپ تو وہ ہیں جو ہمیں اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں اچھائی کا حکم دیتا تھا، میں اسے خود نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا اور میں خود کرتا تھا. تو خطرناک چیز ہے
آپ جہنم میں جا سکتے ہیں جی، اچھائی اور برائی کا حکم دینے کے باوجود۔ واللہ عالم اس کی صحیح ہونے اور ضعیف ہونے میں نہیں جا رہا۔ دوسری چیز، یہ تو ایک پہلو سمجھایا میں نے، دوسرا پہلو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنو آدم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ غلطی کرنے والا ہے، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ سب تو ہم غلطی کرنے والے ہیں۔ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں، مان لیجئے میں کوئی برائی کا کام کرتا ہوں، میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو میں آپ کو روکوں نہیں، کیونکہ میں خود کر رہا ہوں۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے جی، کیا معاملہ ایسے ہی ہے۔ میں خلاصہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک انسان دو چیزوں پر مامور ہے، پھر میں بتا رہا ہوں، ایک انسان دو چیزوں پر مامور ہے، یعنی ایک انسان کو دو باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ بھلائی کا کام کرے اور برائی سے رک جائے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، دو کام۔ کتنے کام ہوئے؟ دو کام۔ کون کون سے؟ بھلائی کا کام کرنا ہے اور برائی سے رکنا ہے، اور دوسرا بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، دو کام ہیں۔ آپ نیکی کا کام کریں گے، آپ کو نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ برائی سے بچیں گے، آپ کو نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ بھلائی کا حکم دیں گے، آپ کو نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ برائی سے روکیں گے، آپ کو نیکی ملے گی؟ ملے گی۔ یعنی کہ اجر ہے۔ کس چیز پر اجر ہے؟ کہ آپ بھلائی کا حکم دیں یا برائی سے روکیں، چاہے اپنے آپ کو بھولیں چاہے اپنے آپ کو یاد رکھیں۔ اور سے سنیں، اب ایک انسان کو بھلائی کا حکم دینے پر بھی نیکی ملتی ہے اور برائی سے روکنے پر بھی نیکی ملتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اجر ملتا ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دو کام کرنے ہیں، میں نے پھر بتایا، بھلائی کا حکم، برائی سے بچنا، اور دوسرا بھلائی کرنا اور برائی سے بچنا، دوسرا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ آپ کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی کام کریں گے آپ کو اجر ملے گا ہی ملے گا، اور آپ ان میں سے کوئی بھی کام چھوڑیں گے تو آپ پر گناہ ہوگا ہی ہوگا۔ اب تصور کریں، اگر میں کوئی برائی کر رہا ہوں، میں کسی برائی میں ملوث ہوں، میں نے دیکھا ایک شخص وہ بھی برائی میں ملوث ہے، اب میں اسے نہیں روک رہا ہوں، برائی پھیل رہی ہے نہیں پھیل رہی؟ برائی پھیلی نہیں پھیلی؟ اگر میں برائی کر رہا تھا، میں نے دوسرے کو دیکھا اور میں نے کہا ارے یار میں تو خود بھی نہیں بچتا ہوں، میں کیا اس سے کہوں؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت یاد رکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ سب سے بہترین امت ہیں، آپ کو سب سے بہترین امت ہونے کا ریوارڈ کیوں ملا؟ اخرجت للناس، کیونکہ آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور آپ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ کو ریوارڈ بہترین امت ہونے کا کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کی کیا ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی برائی دیکھے تو اسے روکے، اور جہاں کہیں بھی موقع ملے اچھائی کا حکم دے۔ پھر اس روایت کا کیا ہوگا جو جہنم میں گھوم رہا تھا؟ جی، اس روایت کا جواب کیا ہوگا؟ اس روایت کا جواب یہ کہ وہ شخص جو گھوم رہا تھا، اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منافق تھا۔ کون تھا وہ؟ منافق۔ اور وہ منافق اس طرح کا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صحیح دکھاتا تھا، اور جیسے ہی خالی ہوتا تھا اللہ کی محارم کو توڑ دیتا تھا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ختم کر دیتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ شخص منافق تھا۔ اس منافق، تو انسان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا کام کرے اور بھلائی کا حکم بھی دے۔ اگر کوئی انسان بھلائی کا کام نہیں کرتا ہے، ہاں، تو بھلائی کا حکم دے، اس کے بعد وہ خود بھی کرنے کی اس کو کوشش کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں بھی آپ کسی برائی میں ملوث ہوں، آپ کوئی برائی کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں تو ضروری نہیں ہے آپ اس آیت کے ضمن میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ آپ کیا کریں؟ جی، جب آپ اسے حکم دیں گے یا آپ اسے روکیں گے تو آپ کا دل بھی کیا ہوگا کہ ہم بھی اس چیز سے بچیں۔ یہی تو عقل کہتی ہے، یار میں نے ابھی تو اتنی باتیں بتائیں، میں نے ابھی تو اتنی باتیں سمجھائیں، یار میں خود بھی بچ جاؤں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انسان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا کام بھی کرے، بھلائی کا حکم بھی دے، اور پھر اسے کرنے کی بھی کوشش کرے، برائی سے روکے بھی اور پھر اس سے بچنے کی بھی
کوشش کرے. یہ اصل ذمہ داری ہے کس کی؟ ایک مومن کی, ایک مومن شخص کی. اور یہ یاد رکھیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑا, میں نے بتایا نا 2 حکم ہے آپ کو, ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑا تب آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اور ان میں سے کوئی ایک بھی کیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. کلیئر ہے یہ؟ تو یہ اس آیت کا اصل معنی ہے. کیا؟ اتامرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب. یہاں سے مراد کون ہے؟ یہود کے کچھ علماء. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نئی نصیحت کی ہے. جی آیت کا معنی کلیئر ہے سب؟ چلیے ٹھیک. واستعینوا, بالصبر والصلاة, واستعینوا بالصبر والصلاة. جی واو مانے اور, یہ لفظ الگ ہے. واستعینوا یہ ایک پورا لفظ نہیں ہے, واو الگ ہے اور پھر ہے اصل یہ لفظ استعینوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس پہ زیر ہے, ٹھیک ہے, لیکن زیر لکھا نہیں جاتا ہے, یہ حمزہ وصلی ہے. یہ تو خیر عربی کی ایک بحث ہے, لیکن سمجھے اسے. واستعینوا, اور آپ لوگ کیا کریں؟ مدد طلب کریں. یہ طلب کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ ہاں گڈ, اچھا یاد ہے آپ کو. واستعینوا یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے, کہاں ہے؟ ہاں گڈ. واستعینوا بالصبر, کس سے مدد طلب کریں؟ صبر کے ذریعے. اور وہ مانے اور, الصلاۃ, اور کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. واو مانے اور, انہا مانے بے شک, ہاں مانے وہ, لَكَبِيرَةٌ بڑی ہے, بڑی, الا مگر, علی مانے پر, الخاشعین جی, خاشعین جی, خاشع خشوع اختیار کرنے والوں پر. دیکھیے ترجمہ دیکھیں. اور صبر اور نماز سے کیا کرو؟ مدد چاہو, مدد طلب کرو. اور بے شک یہ بڑی ہے مگر کس پر؟ خشوع اختیار کرنے والوں. یعنی کہ یہ شاخ گزرتی ہے سب پر, عام انسان پر, سب پر شاخ گزرتی ہے. صبر اور نماز کتنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ خشوع اختیار کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے یہ چیز بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. کبیرہ سے الٹا کیا کریں گے؟ صغیرہ یعنی چھوٹی, کبیر یعنی بڑی. سب کو بڑی لگتی ہے نماز, سب کو بڑی لگتی ہے کہ نہیں؟ مشکل کتنی لگتی ہے ٹھنڈوں میں, لیکن خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی. خشوع اختیار کرنے والے کون ہیں وہ آگے آیت میں آ رہا ہے, لیکن پہلے اس آیت کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے 2 سورس دیے ہیں, اور کس کو دیے؟ بنی اسرائیل سے ابھی خطاب چل رہا ہے. بنی اسرائیل کو 2 سورس دیے. پریشان مت ہوا کرو, اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پریشان مت ہوا کرو. تمہارے پاس 2 سورس اویلیبل ہیں جن کو اختیار کر کے تم اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہو. واستعینوا مدد طلب کرو, کس سے؟ اس کا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن کس چیز کے ذریعے مدد طلب کرو اس کا ذکر موجود ہے, کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ مدد کس سے طلب کرنی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ کا ذکر نہیں. واستعینوا یعنی اللہ ہی کا تو قرآن ہے, اسی کی تو بات ماننا ہے نا, تو اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا. یہاں پہ کیا کہا؟ بس مدد طلب کرو. کس سے؟ اللہ سے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بالصبر. کیسے؟ صبر کے ذریعے سے. صبر کیا ہوتا ہے؟ الصبر هو الثبات. یہ تعریف لکھیں, الصبر هو الثبات. ثابا الف تا, ثبات مانے جی جمنا, ثابت قدم اسی سے ہے. ثابتا, ثبتا مانے ثابت, کوئی چیز ثابت کروں میں, مطلب کسی چیز کو جماؤں, میں کہوں کہ یہ چیز بالکل موجود ہے, یہ چیز ہے, اس چیز کا وجود ہے,
تو الصبر ہوا الثبات، ایک چیز. تو صبر کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جمنا. اور علماء اس کی تشریح کہتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ. اس کی جو اصطلاحی تعریف کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. حبس النفس علی ما تکرہ. حبس مانے روکنا. کس کو روکنا؟ نفس کو. کس چیز پر روکنا؟ اس پر جو وہ ناپسند کرتا ہے. حبس النفس علی ما تکرہ، کہ نفس کو روکیں. کس چیز پر روکیں؟ جو نفس ناپسند کرتا ہے. بھائی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر لے، آرام سے چل لے، ہاں، لیکن خواہشات کی پیروی نہ کر کے اللہ کی پیروی کرنا یہ تھوڑی کراہت کا معاملہ ہوتا ہے. اور اسی میں ثابت قدمی کو کیا بولتے ہیں ہم؟ صبر. بات سمجھ میں آئی؟ حبس النفس، نفس کو قید کر لینا. حبسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قید کرنا. جیسے قیدی ہوتا ہے ویسے ہی اپنے نفس کو قید کر لینا. اور کس چیز پر قید کر لینا؟ کہ کوئی بھی مکروہ چیز آئے گی، کوئی بھی مشکل چیز آئے گی، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز آئے گی، میں اس پر کیا کروں گا؟ اپنے نفس کو بچا کر رکھوں گا اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھوں گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان 10th میں فیل ہوگا، 12th میں فیل ہو گیا، کیا کر لی؟ سوسائڈ کر لی. کیا کر لی؟ کیوں سوسائڈ کر لی سر؟ کیونکہ حبس النفس نہیں ہے، نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. کیا کر لی؟ سوسائڈ کر لی. تو یہ صبر ہمیں کیا دیتا ہے؟ جی استقامت دیتا ہے. صبر کیا دیتا ہے ہمیں؟ استقامت، قائم رہنا. تو صبر کے ذریعے سے انسان استقامت اختیار کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جما سکتا ہے، اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک جگہ کھڑا رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں ایک جگہ پر کھڑا ہو جاؤں، یہی ہے صبر. اس کے بعد کیا ہے؟ والصلاۃ. اور کس کے ذریعے سے مدد طلب کرو؟ نماز کے ذریعے سے. نماز کے ذریعے سے کون سی مدد طلب ہوتی ہے بتائیں؟ نماز سے کیا مدد طلب ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی کے انتقال کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے. کس کے؟ ابن عباس کے. بھائی کا انتقال ہوا تو جیسی خبر پہنچتی ہے تو وہ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ مشکل ہے کس پر؟ نماز پر. آپ تصور کریں کہ جب مصیبت آتی ہے کون نماز پڑھتا ہے بھائی؟ سب تو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. اور کون ہاسپٹل میں نماز پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے نماز؟ نہیں پڑھتا ہے. سب تو ساری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. آپ تصور کریں کسی کی موت کی خبر آتی، کون نماز پڑھتا ہے؟ لیکن سلف پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے. صحابہ نے کر کے دکھایا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز گزری ہے جو آپ کے اوپر گناہ ہے، مشکل ہے، آپ فوراً کیا کریں؟ ارے اللہ سے. اور میں بتاتا ہوں کیسے مدد طلب کرتے ہیں آپ. نماز کون سی نماز مدد والی ہوتی ہے؟ کس نماز میں آپ محسوس کر سکتے کہ ہاں مدد آ جائے گی؟ کون سی والی نماز؟ نماز قلبی اور نماز بدنی. یاد ہے؟ ایک نماز ہوتی ہے جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ایک نماز ہوتی ہے جس کا تعلق صرف اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، آپ کے باڈی پارٹ سے ہوتا ہے. آپ کو وہ نماز پڑھنی ہے اس وقت جس کا تعلق قلب سے ہو. ایک صاحب نے درس میں کہہ دیا نماز پڑھنی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. ارے نہیں، آپ کو دل والی نماز پڑھنی ہے. نہیں، اس لیے نہیں پڑھنی، آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہے اس وقت. یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اب کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے؟ اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. میرا رابطہ ٹوٹ گیا ہے جی، میرا رابطہ، میرا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، اب میں ذرا اللہ سے کانٹیکٹ کر لوں. ذرا کیسے کانٹیکٹ؟ سب سے زیادہ قریب انسان کہاں ہوتا ہے بتائیے جی؟ اور سجدہ کس میں آتا ہے؟ نماز کے باہر؟ نماز کے اندر آتا ہے سجدہ. تو آپ کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے جانا ہے اور سب سے قریب میں جا کے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ اللہ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، میرے دل کو قائم رکھ، ثابت رکھ. اور پھر نماز میں یہ طلب کرنا ہے. اب سمجھیں، اس آیت کو ذرا جوڑیں.
نماز میں صبر طلب کرنا ہے. نماز میں یہ طلب کرنا ہے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے, اللہ مجھے قائم رہنے کی توفیق دے, اللہ میں جم جاؤں اس معاملے پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صبر اور نماز یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو جما سکتی ہیں. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مشکل ہو, آپ کس سے مدد طلب کریں؟ صبر سے اور نماز سے. ٹھیک ہے, کلیئر؟ صبر کی 3 قسمیں مشہور ہیں, سب کو معلوم نہیں ہے, میں وضاحت کر دوں. صبر علی طاعت اللہ, الصبر عن معصیت اللہ, اور الصبر علی قضاء اللہ و قدری. صبر اللہ کی اطاعت پر, میں لکھ دیتا ہوں, الصبر علی طاعت اللہ ایک, دوسری کیا ہے؟ الصبر عن معصیت اللہ, اور تیسری الصبر علی قضاء اللہ و قدری. الصبر علی طاعت اللہ یعنی کہ اللہ کی اطاعت پر صبر. اللہ کی اطاعت پر صبر کیسے ہوگا؟ اللہ کی اطاعت پر صبر کیسے کریں گے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اطاعت مشکل لگتی ہے ہمیں. بسا اوقات فجر کی نماز پڑھنا مشکل لگتی ہے ہمیں. فجر کی نماز ایک اطاعت کا کام ہے, لیکن گرم گرم بستر سے اٹھ کر جانا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے. مزید یہ کہ گھر میں نہ پڑھ کے مسجد میں پڑھنا, یہ تو اور مشکل ہے جی. لیکن انہا لکبیرہ دوسروں کے لیے ہوگی, الا علی الخاشعین, اگر آپ خشوع اختیار کریں گے آپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو تو مزہ آئے گا, لذت ملے گی جی. جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں انہیں لذت ملتی ہے ان سب کاموں میں. تو الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت پر صبر, یعنی اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے, ان کو کرنے پر آپ کیا کریں؟ ثابت رہیں. مجھے کوئی نہیں روک سکتا اللہ کی اطاعت سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی اطاعت پر صبر یعنی اللہ کی اطاعت کرنے پر آپ جم جائیں. وہی جمنے کا معنی یہاں پہ بھی لائیں. اللہ کی اطاعت پر کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو جمائیں اور کوئی بھی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ نہ بنے. دوسری کیا ہے؟ الصبر عن معصیت اللہ, اللہ کی معصیت سے صبر, یعنی کہ اللہ کی کوئی نافرمانی والی چیز ہے, کوئی معاملہ ایسا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے کچھ چیزوں سے, تو آپ کیا کریں؟ اس میں صبر کیسے کریں گے؟ اس سے بچ کر آپ صبر کر سکتے ہیں, اپنے نفس پر کنٹرول کر کے, اپنے آپ پر کنٹرول کر کے, اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے کیا آپ اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے بچ جائیں. تو کیا ہے یہ؟ الصبر عن معصیت اللہ. جیسے 7 وہ لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو کسی عورت نے بلایا. کون سی عورت ہے؟ منصب والی خوبصورت عورت. اور پھر اس نے جواب میں کیا کہا؟ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ فحاشی کا کام نہیں کر سکتا. تو اس نے کیا کیا؟ یہ کون سی والی صبر میں داخل ہو؟ الصبر عن معصیت اللہ, اللہ کی معصیت ہے کہ آپ فحاشی کا ارتکاب کریں, آپ فحش کام کریں, یہ اللہ کی معصیت ہے. لیکن آپ نے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر کیا کیا؟ صبر کیا اور اس معصیت سے دور ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہے؟ اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ الصبر علی قضاء اللہ و قدری, اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر صبر کرنا. کتنے لوگ مرتے ہیں, کتنے لوگ فیل ہوتے ہیں جی, کتنے لوگ ایگزام میں کم نمبر لا پاتے ہیں جی, اس پر بھی صبر. الصبر علی قضاء اللہ و قدری, اللہ کا فیصلہ ہے جی, نہیں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, اسے 5 منٹ پہلے لے جاتا تو بچ جاتا وہ مرنے سے جی, 5 منٹ پہلے لے جاتا تو بچ جاتا, ابھی میرے سامنے ہوتا ہو, یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے, نہیں کسی کی وجہ سے نہیں. الصبر علی قضاء اللہ و قدری, ہونا تھا وہ, اس کی موت کا وہی وقت تھا, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت فوراً صبر کرنا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیں اور آئیڈیل بنائیں کہ ابن عباس نے کیا کہا؟ جیسی بھائی کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فوراً نماز کی طرف گر گئے. اور یہ صبر تھا نا, صبر کی بنیاد پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر, یہ نہیں ارے چلو میرے بھائی کے پاس چلو, میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر
کیسے رہ سکتا ہوں؟ اسے مٹی میں تم دفن کر دو، میں اس کا چہرہ نہ دیکھوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. کہ نماز کی طرف، وہی اس کا وقت تھا. میرے دل کو تکلیف ہے لیکن میں اپنے آپ کو جماؤں گا، اس کے بعد کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو صبر کی 3 قسمیں. الصبر والا طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری پر صبر. دوسرا الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی پر صبر. اور تیسرا کیا؟ الصبر علی قضاء اللہ و قدری، اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر صبر. کوئی بھی اللہ کا فیصلہ ہو آپ کو اس پر صبر کرنا ہے، آپ کو اس پر ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے، صبر ہو گیا. اور پھر کیا ہے؟ الصلاۃ. صلاۃ اصل بولتے ہیں دعا کو. الصلاۃ ہوا الدعاء. صلاح کسے بولتے ہیں؟ الدعاء. اور ہم جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب؟ اللہ جو صلاح بھیجتا ہے نبی پر وہ کیا ہے؟ وہ ثنا. اللہ کا صلاح بھیجنا نبی پر کیا ہے؟ وہ ثنا علیہ، ان کی تعریف کرنا. اللہ رب العالمین نبی پر جو صلاح بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ ان کی تعریف. اور جو ہم بھیجتے ہیں وہ جی ہم کیا بھیجتے ہیں؟ دعا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے ہم کہتے ہیں. تو الصلاح اصل کیا ہے؟ دعا کے معنی میں. لیکن اس کے بعد یہ اتنا استعمال میں آیا کہ اب صلاح بولتے ہیں ایک خاص عبادت کو جو ہم کرتے ہیں، جس میں رکوع سجدے سب ہوتے ہیں، قیام وغیرہ سب چیز ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ نہیں، انہما تھوڑی ہے، انہا ہے. ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر 2 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ انہما، ہوا ہما یا ہما. وَإِنَّهُمَا نہیں کہا اللہ نے، وَإِنَّهَا. کیا چیز شاک گزرتی ہے؟ صبر کے صلاح. آپ کہیں گے دونوں، جی آپ کہیں گے دونوں شاک گزرتی ہے، ایک تھوڑی شاک گزرتا ہے. لیکن حقیقت میں آپ اگر سمجھیں اس چیز کو، اگر کوئی انسان اس آیت کو پڑھے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اصل نماز جس کو ہم خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، صرف دل کے ساتھ اور دل کو صرف اللہ کی طرف مائل کر کے پڑھیں، اصل وہ شاک گزرتی ہے اور وہ انسان نہیں پڑھ پاتا ہے. بسا اوقات انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو صبر تو انسان فیل کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے اسے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ وضو. پہلے تو اپنے دل کو منا لے. وہ یہ تو دل، اس کا تعلق تو صرف دل سے ہوتا ہے. اس کا تعلق پہلے منانا ہے اپنے آپ کو اس تکلیف پر، جی. پھر اس کے بعد وضو بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت بھی پڑھنی ہے. اور 2 رکعت میں کتنی بار اپنے بھائی کا خیال آئے گا؟ اللہ کا خیال کم آئے گا اس میں بھی. یا کتنی بار اپنی تکلیف کا خیال آئے گا؟ یہ مشکل ہوتا ہے. وہ نماز جو ہم دل سے ادا کرتے ہیں وہ نماز بہت عظیم ہے، اور وہ نماز شاک گزرتی ہے سب پر، عام انسان پر، سب پر، میں. لیکن خشوع اختیار کرنے والے، جھکنے والے، خشوع بولتے ہیں التذلل، جھکنا. خشوع کسے بولتے ہیں؟ جھکنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، بالکل ایسے جیسے آپ کا دل نرم ہو چکا ہے اور آپ ایک ایسی ذات سے کانٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو سمجھتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی ذات ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ نہیں سمجھ سکتی. ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ کون سمجھتا ہے ہمیں؟ اللہ سمجھتا ہے. تو آپ اس سے کانٹیکٹ کریں، وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. انسان اس وقت نماز ادا کرتا ہے، کیسی نماز؟ جی ایک فارمیلٹی تو ادا کرتا ہے. وہ بھائی کہتا ہے ارے ہاں یا 5 وقت، ارے وہ نماز جلدی سے ادا کر لیتے اس کے بعد جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہی تو اصل ہے جہاں آپ کو جانا ہے. انسان کے سارے کنیکشن ٹوٹ جائیں نماز میں دنیا سے، یہ اصل ہے. آپ بھول جائیں آپ کوئی کاروبار کرتے ہو، آپ بھول جائیں آپ کوئی جاب کرتے تھے، آپ بھول جائیں کوئی ایگزام ہے، سب بھول جائیں. کانٹیکٹ صرف اس وقت کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین. اس لیے سب سے زیادہ انسان کو جو وسوسہ ڈالتا ہے کس حالت میں ڈالتا ہے شیطان؟ نماز میں. کیونکہ معلوم ہے اگر کانٹیکٹ کلیئر ہو گیا، بھائی گیا میں تو.
اتنا میں نے جو اس پر کام کیا ہے وہ سب ضائع، برباد. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نماز جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے. اسی لیے ہاں کی ضمیر کو علماء کس کی طرف لوٹاتے ہیں؟ اقرب کی طرف، جو زیادہ قریب ہے اس سے. ہاں سے کون زیادہ قریب ہے؟ نماز. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ شاق گزرتی ہے. یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ شاق گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے. وہ نماز جو قلبی نماز ہے وہ مشکل گزرتی ہے. کس پر؟ سب پر، مگر کون؟ جو خشوع اختیار کرتے ہیں ان پر نہیں گزرتی. اور وہ خشوع اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں جان لیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین، وہ لوگ جو یظنون، وہ سب سمجھتے ہیں، انہم، انا مانے، انا مانے، پھر انا مانے کیا ہوں گے؟ انا مانے آ چکا ہے پہلے. جو لوگ کنسسٹنٹ رہتے ہیں وہ بتا دیں مجھے. انا مانے کہ وہ لوگ ملاقو مانے لقا. سنا ہے آپ لوگ؟ لقا، ملاقات کر لیتا ہوں میں. اب سنا ہے؟ ملاقو، ملاقات کرنے والے. اتنا تو آسان ہے عربی، اتنی تو آسان ہے. ملاقات کرنے والے کس سے؟ ربہم، کس سے؟ اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ لوگ الیہ، اسی کی طرف، لوٹیں گے. کون کہہ رہا ہے لوٹیں گے؟ لوٹنے والے ہیں. مطلب آج ناؤن اور ورب میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، ناؤن اور ورب میں بہت بڑا فرق ہے سر. ناؤن نیم ہے. جی، تو ترجمہ دیکھیں کہ خشوع اختیار کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے خشوع کی کتنی پیاری تعریف کی ہے. آپ تصور کریں ایک انسان جو خشوع اختیار کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم بھائی بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو. تو ایسے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو. کیسے؟ کیا سوچ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ کہ میرے پیچھے فرشتہ ہے، میرے آگے جی قیامت ہے، میرے دائیں جنت ہے اور میرے بائیں جہنم. کیسی تھی تعبیر؟ میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، بس تمہارا وقت آ چکا ہے. اور آگے کیا ہے؟ قیامت ہے، آخرت ہے، اور دائیں جنت ہے اور بائیں جہنم ہے. اور یہی سوچ کر اسلاف نماز پڑھتے تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہی تو تعبیر ہے خاشع، خشوع کی تعبیر یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں. یہ ظنہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظنہ معنی ہوتے ہیں گمان کرنا. لیکن قرآن کریم میں ظن بمعنی یقین آتا ہے. ظن کے معنی کیا آتے ہیں؟ یقین کے. تو ہم ترجمہ یہاں کیا کریں گے؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جن لوگوں کو یقین ہے. خشوع میں آپ کیا گمان سوچ نہیں، یقین، تبھی تو کام چلے گا نا. میں ایمان لاتا ہوں مطلب میرے ہاں یقین ہے اللہ پر، مجھے یقین ہے آخرت قائم ہونی ہے، مجھے یقین ہے جنت اور جہنم موجود ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے. تو وہ لوگ بھی یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی اپنی نمازوں میں آخرت کے تعلق سے یقین ہونا چاہیے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ یہ اصل دنیا اصل جگہ نہیں ہے، دنیا اصل ٹھکانہ نہیں ہے. اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. اللہ سے ملاقات اور آخرت اصل ٹھکانہ ہے. یہ اصل ہے.
انسان کو اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھنی چاہیے. انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو یہ سوچے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے, اسی لیے تو کانٹیکٹ کرنے آیا ہوں کہ اللہ بڑے حالات خراب ہیں یہاں, اللہ بڑے حالات خراب ہیں, اللہ کچھ ایسا عطا کر دے جو یہ حالات ٹھیک ہو جائے, اللہ اس امت میں اتحاد پیدا کر دے. آپ اس طرح کی دعا کریں, امت کے لیے دعا کریں. اللہ ہی آپ دوسرے کے لیے دعا کریں, فرشتہ آپ کے لیے آمین کہے گا. آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ آپ کے لیے آمین کہے گا کہ اللہ اس کو بھی وہی دے جو یہ مانگ رہا ہے. آپ دوسرے کے لیے مانگیں گے, اللہ فرشتوں سے آپ کے لیے آمین کہلوائے گا کہ آپ کو بھی وہ چیز مل جائے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین سے آپ بات کریں اس وقت, اور یہ سوچ کر بات کریں کہ اللہ تجھ سے ہی تو ملنا ہے, تجھ سے ہی ملاقات ہے, لیکن ابھی اللہ تھوڑا وقت باقی ہے, اور اس وقت کے درمیان میں ایک بہت تکلیف دہ مجھار میں پھنسا ہوا ہوں, اللہ مجھے تجھ سے مدد چاہیے, اللہ میری مدد کر. آپ مدد مانگیں, صبر کی مانگیں. انہم ملاقو ربہم, اور دوسری کیا, وانہم الیہ راجعون. اور ملاقو ربہم, کوئی ملاقات کرتا ہے تو کیا اسے دیکھتا نہیں ہے؟ جی میں آپ سے ملاقات کروں, پردے میں ملاقات کروں گا کیا؟ نہیں, ملاقات ہوگی تو کیسے ہوگی؟ آمنے سامنے ہوگی نا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار بھی قیامت کے دن ہوگا, اور کن کے لیے ہوگا؟ مومنین کے لیے. اور کہاں ہوگا؟ جنت میں. اور کب ہوگا؟ ساری نعمتوں کے حصول کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے, ساری چیزیں کلیئر. انہم ملاقو ربہم, اور دوسرا کیا ہے؟ وانہم الیہ راجعون. اگر یہ تصور کہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں, میں کوئی جرم نہیں کر سکتا, میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا, اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے پھر نہیں سکتا, اللہ کو پکارنے سے دور نہیں ہٹ سکتا. میں یہ سوچوں گا, اپنے ذہن میں لاؤں گا کہ مجھے اللہ سے بات بھی کرنی ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے سوچنا ہے کہ مجھے اس سے ملاقات بھی کرنی ہے, اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے. میرا اصل مقر, اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے. میں یہاں پر ہوں تو کس لیے ہوں؟ صرف ایک ایسے شخص کی طرح ہوں جو ایک مسافر ہے, جو تھوڑا سا توشہ لایا ہے. اور ایک اسکالر سے میں نے بات سنی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ ایک طرح کی کرنسی. یا دنیا نہیں, یہ آپ کی جو لائف ہے, یہ جو زندگی, یہ ایک کرنسی ہے. اسے اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ اپنا اللہ رب العالمین جو دیا ہوا ہے وہ لے لے گا. جی, یہ لائف از اے کرنسی. انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یہ لائف کیا ہے, یہ جو آپ کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ایک کرنسی کی مانند ہے. کتنا آپ اسے خرچ کرتے رہتے ہیں, اور کتنا اس پہ لیپا پوتی کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی بھی اندر والی لیپا پوتی نہیں کرتے, صرف باہر سے اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا, اور یہ دونوں صفتیں جب پیدا ہوں گی تو کیا آ جائے گا؟ خشوع آ جائے گا, خضوع آ جائے گا, انسان کی صلاح بھی اچھی ہو جائے گی, اور انسان قلبی صلاح ادا کرنے لگ جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے 3 صفتیں بیان کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا ہے. میں تھوڑا سا ہلکا سا پس منظر بتا دوں. بنی اسرائیل کا ذکر دوبارہ شروع ہو رہا ہے, اور بنی اسرائیل پر جو نعمتیں آئی ہیں ان نعمتوں کا اب تفصیلی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو نعمتیں بس ایسے کہا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو, بھی نعمتوں کا ذکر نہیں آیا تھا, اور کچھ عہد, کچھ ایمان لانے کی بات کہی, اللہ نے حکم دیے تھے. اب اللہ رب العالمین اب کیا کر رہا ہے؟ ان نعمتوں کا ایک تفصیلی بیان, ایک وضاحت اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ رب العالمین نے تم پر کی تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.